یا اللہ یا اللہ۔ کہتے ہیں کہ 9 دن مکے میں اور 8 دن مدینے میں، پھر بھائی نماز قصر ہوگی جب تک 15 دن ایک جگہ پہ نہ ہوں، قصر ہوتی ہے بس بار بار، یعنی آج تک آپ کو ایک جگہ اگر 15 دن کی نیت ہے قیام کی، پھر آپ مسافر نہیں ہیں، پھر نماز پوری پڑھیں گے، ورنہ قصر پڑھیں گے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ میں نے نیت کر لی کہ میں 15 دن رہوں گا، رہا نہیں، پھر بھی نماز پوری پڑھوں گا۔ اچھا ایک آدمی نے نیت نہیں کی لیکن 15 سے بھی 20 دن ہو گئے، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں کل پھر وہ بھی قصر پڑے گا۔ طواف کرتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑے تو گناہ ہوتا، اگر اچانک پڑے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اچانک پڑنے کے بعد پھر نیچے جھکا لے، نظر بند کر۔ اگر اچانک نظر پڑنے کے بعد پھر بھی دیکھتا رہا تو لازمی بات ہے کہ گناہ ہے۔ مکے کے بعد مدینہ شریف جانا ہے تو کیا نیت ہوئی ہی کہ مدینہ جا رہے ہیں، سرکار دو عالم کی مسجد بھی زیارت کریں گے، روضہ پاک کی بھی زیارت کریں گے۔ ایک طواف بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ میری بیوی حیض کی حالت میں تھی، جب دبئی ایئرپورٹ پہنچے تو ٹھیک ہو گئی، ایئرپورٹ پر احرام باندھا، جہاز میں نیت کی، ہوٹل میں آ کر نہایا، عمرہ کے ٹھیک ہے۔ ایک دوست ہے میڈیکل کے امتحان میں ایک پرچے میں فیل ہو گیا ہے، بہرحال گھر میں نماز نہ پڑھے، مسجد میں جائے، فیل ہوتے رہتے ہیں، ایک نئی بات ہے، ساری دنیا کے پاس نہیں ہوتی نا، آخر کسی نے فیل بھی تو ہونا ہے نا، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، ان سے دعا کراؤ مسجد والوں سے۔ ہماری دکان کا اچھا کام چل رہا تھا، دکان کا فرق اونچا کرا کے ڈیکوریشن کرائی تھی، تب سے کام بہت کم ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جادو وغیرہ کا معاملہ ہے۔ میرا بھائی یعنی اگر فرش نیچے تھا تو جادو نہیں تھا، فرش اونچا ہوا تو جادو ہو گیا، وہم ہے۔ آج پوری دنیا میں اقتصاد گرا ہوا ہے، سب کے کاروبار خراب ہیں، سب پہ جادو ہو گیا، یہ کیا ہے؟ کبھی اس طرح ہوتا ہے، کبھی اس طرح، کوئی جادو شادو نہیں ہوتے، ایسے وہم میں نہ پڑو، کرتے رہو اللہ پہ توکل، اللہ برکتیں دیں گے، استغفار پڑھا کرو۔ کہتا ہے کہ ایک عورت کو یہ مسئلہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 2-2.5 ماہ تک خون جاری رہتا ہے، پھر جب دودھ پلاتی ہے تو تقریباً 6 ماہ تک حیض بھی نہیں آتا ہے۔ اس مرتبہ 40 دن سے 2-3 دن پہلے ٹھیک ہو گئی تھی، زچگی کے 47 دن بعد عمرے کے لیے آ گئی، احتیاط کے طور پر حیض کو روکنے والی گولیاں بھی استعمال کی، پاک ہونے کی تاریخ 16 دن بعد مدینہ میں تھوڑا تھوڑا خون جاری ہو گیا، مسجد نہیں آتی، بیماری ہے یا حیض ہے؟ بھئی اصل بات کو سمجھیں، ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑا غلط رواج ہے اور غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ عورت کا بچہ پیدا ہو تو 40ویں دن پاک ہوگی، اور یہ چلے سے ابھی نہیں نکلی ہے، یہ جاہلوں کی بات۔ اگر ولادت کے 1 دن بعد بھی اس کا خون بند ہو جائے وہ پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، بند نہیں ہوتی، اب 40 دن تک دیکھیں گے، 40 دن کے بعد بھی اگر اس کا خون آ رہا ہے تو اس کا معنی استحاضہ ہے، بیماری، اب حیض نہیں ہے، وہ غسل کرے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے۔ اس لیے ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کبھی نفاس نہیں ہوتا، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن۔ اچھا اسی طرح اب وہ آئی تو گولیاں وغیرہ بھی کھا رہی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ایام کے دن کون سے ہیں، اگر انہی دنوں میں اس کو حیض آتا تھا تو اس کو حیض شمار کرو، اگر ان دنوں میں حیض اس کو نہیں آتا تھا تو پھر بیماری، پھر غسل کرے، نماز پڑھے، عمرہ کرے۔
میں نے عمرے کی نیت تو پاکستان سے کی تھی کہ جتنے میں احرام باندھوں گا، کیوں تمہارے لیے کوئی شریعت نہیں ہے؟ یعنی میقات تمہارا خود بنایا ہو کہ تم دم پڑ گئی جدے سے احرام باندھ، ایک میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اصل عمرہ تو وہی تھا جو تم پاکستان سے نیت کر کے آتے، وہ تو تم نے کی نہیں، اس سے بھی محروم ہو گئے اور دم بھی پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو کہیں کہ بھئی داڑھی رکھو، وہ کہتے ہیں حرم میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی داڑھی نہیں ہے، تو ان کا کلمہ پڑھا ہے ان لوگوں نے، حضور کا کلمہ پڑھا ہے؟ داڑھی حضور کی تھی، خادموں کی تھی۔ آپ داڑھی رکھتے ہیں تو سنت محمد مصطفیٰ سے مل کے رکھتے ہیں، کوئی خادم داڑھی منڈائے تو کیا ہو گیا؟ میرے 7 بچے تھے، 5 فوت ہو گئے، 2 حیات ہیں، اللہ ان کو قاری عالم بنائے، اللہ بالکل سب کے بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے، اچھا بنائے۔ شوگر کے لیے وظیفہ تو کوئی نہیں ہوتا، البتہ ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے 2 چمچ کھانے والے صبح اٹھتے ہوئے وضو کرنے سے بھی پہلے نہار منہ وہ پئیں اور رات کو 2 چمچے سوتے ہوئے پئیں، تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ یہ وضی بلا ہے، ختم تو نہیں ہوتی۔ اگر طواف کے دوران نظر غیر محرم عورت پہ پڑ جائے یا عورتوں سے بدن بھی ٹکرا جاتا ہے، اللہ تیری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، تم نے خود سائیڈ ماری ہے یا لائن ماری ہے یا اتفاق ہوا ہے؟ اتفاق ہوا، اللہ معاف کر دیں گے، خود مارا ہے تو پکڑے جاؤ گے۔ نفلی طواف کا معنی یہ ہے کہ نہ عمرے کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ نظر کا ہے، نفلی طواف ہے۔ استلام 1 ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، 2 ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے ایک مکی صاحب فوت ہوئے، ان کا نام مولانا عبدالحفیظ صاحب تھا، بعد میں انہوں نے مکی بھی لکھنا شروع کیا تھا، عالم تھے، بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ عمرے میں 8واں استلام بھی کریں گے، پھر جب صفا کے لیے جائیں گے پھر بھی استلام کریں گے 9واں۔ اپنی بیٹی کا نام زنیرہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا ہے نا، امام صاحب کے نزدیک 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی جائز نہیں ہے، اور اس کو صورتاً پڑھیں، ظہر میں دیر کریں، جب آخر ظہر کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اول وقت میں عصر پڑھ لیں۔ میرے گھر والے بے نمازی، اللہ ہدایت دے، مجھ پر قرض ہے، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ پاک دین کا کام لیں گے، لیکن تم دین کے کام کا ارادہ تو کرو نا۔ میرے حفظ کے استاد ہیں قاری ظہیر صاحب، اللہ ان کو صحت دے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ عورت نماز جمعہ اگر مسجد میں ہے تو امام کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، جمعہ کے لیے گھر سے آنا اس پہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ ملے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بعض صورت کوشش کرے چاہے تکبیر رہ جائے اگلے صفوں میں چاہے، تاکہ صفیں جو ہے مکمل ہوں۔ ائمہ حرم سے ملاقات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب نماز پڑھا کے واپس جاتے ہیں ملنے راستے میں، ام فروہ نام رکھنا جائز ہے۔ بھائی نے شادی کی، قریب 18 سال ہو گئے، آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بہرحال یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے نا، یا لطیف ہو یا ودود، میاں بھی پڑھے بیوی بھی پڑھے، تاکہ اللہ دونوں میں اتفاق پیدا کرے۔ حالت احرام میں منہ پہ کپڑا نہ رکھے، مجبوراً آ جائے تو کوئی بات نہیں، آگے کپڑا لٹکا دے۔ کہتے ہیں کہ ہوٹل ہمارا حرم سے 900 میٹر دور ہے، کبھی تھکے ہوئے ہوں تو ٹی وی میں حرم کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ لیں، ہاں بالکل آپ کا امام ٹی وی ہو جائے گا، تو ٹی وی پر نماز تو تمہارے ملک میں بھی آ رہی ہوتی ہے، پھر وہیں پڑھ لیا کرو، عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی گزارش یہ ہے کہ بہرحال
بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نعمت ہے، اگر آدمی صبر کرے تو اللہ کفارہ ذنوب کا، گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ باقی الحمدللہ طبیعت ابھی تک وہ تکلیفیں میری دور نہیں ہوئیں، اللہ شفا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہوئے ایک دفعہ سلام پڑھیں، بعد میں درود پڑھتے رہیں، پھر جب آنا ہو پھر سلام پڑھیں۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے نماز کھڑی ہو جائے، چکر پورا نہ کریں، نماز پڑھیں، بعد میں چکر پورے کرتے رہیں۔ بہرحال عورت اگر حاملہ ہے تو اس کے لیے آپ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہا کریں انشاءاللہ، بس اسی وہی کافی ہے۔ پہلے کو آیت میں نے بتائی تھی تو دیکھ لیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے طواف کے سے پہلے 3 چکروں میں ایک اندھا نکالا، اصولاً 7 چکروں میں نکالنا چاہیے تھا، باقی دم شم کوئی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آدمی آئے اور میری مدینہ پاک میں حاضری نہ دیتی اس کی زیادتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل مصنوعی طور پر تولیدی نظام جو ہے، بچہ بیبی ٹیوب کے ذریعے پیدا کرنا، اگر میرا بھائی وہ اس کے خامد کا مادہ منویہ لے کے عورت میں ڈالے وہ تو جائز ہے، اگر کسی اور کا مادہ منویہ لے کے ڈالے تو وہ حرام ہے، اور اولاد بھی برد زنا ہوگی۔ اتصال بین صفوف سنت ہے، کوشش کریں۔ ہم گندم کے وقت اپنے کسانوں کو 20 من گندم دیتے ہیں، جب گندم تیار پھر ہم ان سے 20 من گندم، یہ کوئی سود نہیں، ٹھیک ہے، جتنا دیتے ہو اتنا لیتے ہو۔ اگر مرد عورت کا پتہ نہ لگے جنازے میں، وہ دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، وہ ان سب کے لیے ہے۔ ایک عمرہ عصر کو کیا اور مغرب کو پھر سے عمرہ کرنا چاہا، عمرہ کر سکتے، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ طواف کا پہلا شوط پورا کیا، جنازہ نماز پڑھا، باقی کی چکر نماز کے بعد مکمل کی، انشاءاللہ طواف ہو جائے گا۔ پلک نہ جھپکے کی تو کوئی بات نہیں، یہ ہے کہ جب آدمی باہر سے آئے اور اس کی پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود پر نہ پہنچ سکے اشارہ کریں، وہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ بیت اللہ کے قریب اگر ہم طواف کریں تو رش کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، پھر دور کریں۔ احرام کی حالت میں میری والدہ نے تھوڑا زیرہ کھا لیا، کچھ بھی نہیں ہے، کھا لیا کوئی بات نہیں۔ میری عمر 57 سال ہو گئی ہے، گناہ کے پہاڑ ہیں، اعمال کی توفیق تو ہوتی ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے، تو درود شریف زیادہ پڑھو۔ ایک شخص نے 1995 میں امانت میں سے ایک انگوٹھی چوری کی، اگلے دن بازار میں فروخت کی، 5000 کی، اب وہ انگوٹھی 70,000 کی ہے۔ اب یہ آدمی شرمندہ بھی ہے، واپس کرنا چاہتا ہے، پیسے واپس کریں یا انگوٹھی واپس کریں۔ میرے ماموں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی 5 بہنیں اس کی شادی نہیں ہونے دے رہی، ماں باپ اور باقی سب راضی ہیں، آپ بتائیں تو ماں باپ راضی ہیں تو اس کو بہنوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جا کے شادی کرے، اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا نا، اگر ہو تو بیٹھا رہے، ہو تو اب تک 2 شادیاں کر چکا ہوتا۔ جب آدمی خود فارغ ہو نا تو بہانے بناتا جی بہنیں نہیں کرنے دیتے، بہنوں کا کیا تعلق ہے تیری شادی سے؟ نوکری نہیں مل رہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، جو کرتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں، اس کے لیے یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو۔ علماء بزرگوں کے ہاتھوں کو اگر کوئی چوم لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
کہتے ہیں کہ درس میں تو آپ ناراض نہیں ہوتے، بعد میں بڑے آپ ناراض، تو آپ بھی تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد ناراض ہی ہوگا اور کیا کرے گا۔ ریاض الجنہ کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں قالین کا رنگ بھی الگ ہے اور ستونوں کا رنگ بھی الگ ہے، کسی سے پوچھ لینا۔ ہم نے 2 طواف کیے، بعد میں ہم نے 2 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں مدینہ، ہمارے بھی سلام عرض کریں، ٹھیک ہے کر دیں، جب اپنے کرتے ہو تو ان کے بھی کر دیں۔ نماز عصر کے بعد نفل طواف کے نفل نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھو۔ عمرہ کرنے آتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، یہ خلاف قانون بات ہے، اسلامی حکومت کے قانون کو نہ توڑیں۔ اللہ پاک سب آنے والوں کی حاضری قبول فرمائیں۔ مدینہ پاک سے واپسی پہ احرام نہیں باندھنا، میں نے سوچا مسجد عائشہ سے عمرہ کر لوں گا، تو اگر مسجد عائشہ سے کیا دم پڑ جائے گا، طائف سے کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ کوئی عالم نہ ہو تو عام آدمی جو بھی جناب جو آپ کو دعا آتی ہے جنازے میں پڑھتے رہیں۔ میرا جوتا گم ہو گیا، کسی دوسرے کا نہ اٹھائیں، گناہ ہے۔ یہ مدرسے میں جا کے معلومات کریں داخلے کے قوانین کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے آپ بتائیں میرا ذہن ٹھیک ہو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کرو۔ اگر کسی آدمی کی ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، استنجا ضروری نہیں ہے، وضو ضروری ہے۔ کہ لڑکی اپنے باپ یا چچا سے ہاتھ ملا سکتی ہے، بالکل ملا سکتی ہے، چاچا بھی باپ ہوتا ہے۔ اگر عورت طواف کرتے ہوئے اپنے کسی رشتہ دار کا پیچھے سے کپڑا پلو پکڑ کے کرے، کوئی حرج نہیں ہے، اس نے اس کو تو نہیں پکڑا نا۔ دم کی قربانی کا گوشت جو ہے مکے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمانوں نے شرعی دعا مانگی ہے وہ سب میں مانگوں، تجھ سے مانگتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو ہم آگے نکل جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، نہ آئیں، ٹھیک ہے آگے چلے جائیں، بس طواف ہو گیا۔ مدینہ منورہ سے میقات سے احرام باندھا، سردی زیادہ تھی، اگر جیکٹ اوپر ڈال لی، پہنی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر جیکٹ کو باقاعدہ پہنا ہے تو دم پڑ گئی۔ میں مدینہ شریف سے آ رہا تھا، میں نے میقات پہ احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور اہل سنت کے بہت بڑے اہل سنت کی طرف سے مناظرے بھی تھے۔ ایک گھر میں 3-4 عورتیں ہیں، سب کے زیور ملا کر ساتھ، ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کعبے کے غلاف پر یا دیواروں میں نام نہ لکھیں، تھوڑے بال کٹ والے کا حلق نہیں کیا تو دم پڑ گئی۔ میں نے عمرہ حجر اسود سے شروع نہیں کیا، عمرہ گیٹ سے شروع کر کے عمرہ گیٹ پر ختم کیا، تو بالکل نہیں ہوا۔ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ عمرہ باب العمرہ سے شروع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں ابھی بھی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، میری بیوی 24 گھنٹے مجھ سے ناراض رہتی ہے، تم نے کوئی چیز لے کے نہیں دی ہوگی نا، آج اس کو کوئی ہدیہ شدیہ لے کے دو، راضی ہو جائے گی۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینے سے دم تو واجب نہیں ہوتا، لیکن زیادہ گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ عمرے کا طواف کیا، عصر کے مغرب کے بعد واجب الطواف نہیں پڑے، دوسرے دن پڑے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، صفا مروہ دوڑ کے بعد میں 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ قبرستان کو ختم کر کے اس جگہ مسجد بنائیں، بالکل ناجائز ہے۔
ابھی پڑھ رہے تھے آپ حدیث کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں میں بیٹھا بھی نہ کرو اور نہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ میں نے مدینہ شریف میں مجھے ایک ہینڈ فری یعنی ملا ہے، کچھ تسبیح بھی ملی ہیں، میں نے برکت والی سمجھ کے اٹھا لی۔ لوگوں کا مال اٹھانے میں کیا برکت ہوگی، واپس کرو۔ ہم عمرہ کر کے اسفان گئے، وہاں سے طائف گئے، وہاں سے پھر اسفان گئے، وہاں سے پھر 2 دن کے بعد مکہ، پھر احرام ضروری نہیں ہے۔ حضور کا دیدار ہو سکتا ہے لیکن درود شریف زیادہ پڑھیں۔ حرم کے حدود لکھے ہوئے ہیں، معلوم ہیں، باہر روڈ پر بھی نماز پڑھے تو انشاءاللہ 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن اگلی صفحے نظر آئیں۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ خبر پتہ نہیں کیا کام کرتا ہوں، عمرہ کر چکا ہوں، احرام آ کر مسجد سے عائشہ سے باندھو، الحمدللہ دم پڑ گئی، 1 بکری ادا کرو۔ وہاں سے آتے عمرے کے لیے ہو، احرام باندھنے میں کیا تکلیف ہے؟ تمہارا احرام طائف سے ہوگا۔ صفا مروہ میں کندھا نہیں نکالا جاتا۔ ہمارے ہاں جو 3واں 10واں 40واں کرتے ہیں خالص بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی بالکل بشر تھے، سید البشر تھے، خیر البشر تھے، اور عبداللہ کے بیٹے تھے، آمنہ کے لال تھے، اس میں بھی کوئی شک ہے؟ جب باپ ماں بھی معلوم ہے پھر بھی ابھی جھگڑا باقی ہے کہ نور تھے یا بشر تھے؟ کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج یہ ہے کہ 5 عدد بھنڈی کو کاٹ پانی میں بھگو رہے، صبح خالی پیٹ بھنڈی کی چھان کر وہ پانی پی لیں۔ چلو اچھی بات ہے، اگر یہ علاج ہے تو اللہ کرے کامیاب ہو۔ جس ملک میں کافروں کی حکومت ہو وہاں سودی کاروبار جائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ دار الحرب ہے یا دار الامن ہے۔ اب دیکھو نا، انڈیا میں کافروں کی حکومت ہے لیکن مسلمان الحمدللہ شان سے رہتے ہیں۔ بھول سے نماز رہ جائے، عمرے کی ادائیگی کے بعد پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ طواف اور صفا کے بعد پڑھی جائے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں ہے۔ اگر دم پڑ جائے نہ دے سکے اپنے ملک سے جا کے پیسے بھیج کے کرائے۔ عورت مرد کے ساتھ طواف کرنے کا کوئی دلیل ہے؟ یہی تو دلیل ہے کہ حضور کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ حالت احرام میں ہونٹوں سے خون نکل آیا، وضو کر کے دوبارہ وضو کر کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ احرام میں کھانا کھایا، پھر خوشبو والے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے، اگر پھر فوراً دھو ڈالے تو پھر کوئی دم نہیں دھوئے تو پھر دم پڑ جائے گی۔ میرا شوہر بہت لڑتا ہے تو آپ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھا کریں۔ حالت احرام میں صحابن احرام کے کپڑے سے بچنے کے لیے چہرے پہ ڈال دے، کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں کیا کہتا ہے کہ عمرے میں ہوتا ہے غریبوں کو کھلا، نہیں، عمرے کا اپنا ثواب ہے، غریبوں کو کھلانے کا اپنا ثواب ہے۔ صلہ رحمی کی کوشش کریں۔ اگر ایک آدمی کے واؤچر پہ تو 10 دن ہے، لیکن اس کی نیت پر ہے، نیت 15 دن کی کر دے، مقیم ہو گیا۔ ایک آدمی ہے، اس نے ہاتھوں کے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، بالکل حرام ہے۔ دعاؤں کے لیے حسن حسین کتاب ہے، وہ لے لیں، اس میں سب دعائیں ہیں الحمدللہ۔ موبائل میں قرآن پاک ہے، تلاوت جائز ہے۔ بالکل آپ دن رات درود پڑھیں، اللہ حضور پہ فرشتوں کے ذریعے پیش کریں گے۔
اگر آدمی کسانوں سے پیسے لے لیے، گندم ان کو بعد میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ صفا مروا دوڑنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے بال کٹوائیں۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، بالکل ہوگا، مومنوں کو ہوگا۔ قبرستان جو ہے 47 سے غیروں کے قبضے میں تھا، اس میں کھیتی وغیرہ بھی کرتے تھے۔ اب وہ مسلمان نے زمین خریدی ہے، دیکھیں نا بھی، اب اگر اس میں کوئی آثار نہیں بچے قبروں کے تو پھر تم گھر بنا سکتے ہو، اگر ہیں تو نہ بنائیں۔ بہتر یہی ہے کہ اب بھی نہ بنائیں، کیونکہ کبھی تو وہ قبرستان تھا نا جی، اب یہ تو غیروں نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتی ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔